إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد دور پڑھنا رواج کو نہیں حدیث پاک کی محفل ہے مجلس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے تو دور پاک دعا نماز نہ پڑھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ذی وقار تھوڑی آواز کھولو ایکو کھولو تھوڑی ذی وقار علماء کرام حاضرین مجلس قرآن مجید تو بعد سب تو صحیح ترین کتاب صحیح البخاری اس دی تکمیل دا ایک پروگرام ہے الجامعۃ الاسلامیہ صادق آباد اسٹیج اوپر تشریف رکھن والے
جماعت دے نامور علماء کرام قائدین نظام، خصوصاً فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ صلاح اللہ الزہدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس گلشن دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث دا علم حاصل کرنے والے عظیم علماء کرام اور طلبہ اعظام مبارکباد دے مستحق نے۔ بڑے علماء اور محدثین کو لوگ یہ بات سنی ہے کہ جدو علم حدیث دی مجلس ختم ہوتی اس وقت کوئی بھی بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک دی برکت دے نال اس بندے دی ہر دعا نو قبول کرتے ہیں۔ اہل الحدیث نو اے اللہ نے اعزاز بخشیا ہے، چونکہ صحابہ کرام دی جڑی جماعت سی اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث جماعت سی، اس دور کو لے کے اور آج 5 فروری 2025 تک اللہ تعالیٰ دی زمین دے اوپر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث کو بیان بھی کیتا جا رہا ہے، سنیا بھی جا رہا ہے، دفاع بھی کیتا جا رہا ہے، اور عمل بالحدیث کے اوپر پیرار لوگ اج بھی موجود نے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید دی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح ہی میرے اللہ نے اپنی زمین اتے ایسے افراد پیدا کیتے ہیں جڑے افراد کم وسائل اور حالات دی تنگی تان و تشنی اس کے باوجود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی اشاعت بھی کر رہے ہیں اور حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ نے اعزاز اہل الحدیث کو عطا کیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک کتاب ہے آثار الحدیث، لکھنے والا پی ایچ ڈی ڈاکٹر علامہ خالد محمود دیوبندی نے، وہ اس دور دے پی ایچ ڈی نے جدو لوگ ایم اے بھی نہیں سر ہوگی، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ بر صغیر دے اندر بغل دے اندر جنہ لوگوں نے بخاری اٹھائی ہے، انہوں نے تسی ایویں نہ سمجھو کہ بخاری بغل دے اندر اٹھائیے اور بخاری دی بات کرتے لے، حدیث پاک دی بات کرتے لے۔ اگر یہ لوگ موجود نہ ہوتے کہ صحیح ضعیف موضوع اور منگھڑت ان روایات کی پہچان ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ اللہ کی زمین کے اوپر ایک بہت غنیمت اور انہوں کی وجہ کو ذخیرہ حدیث جڑا ہے ان اللہ نے محفوظ رکھیا ہے۔
ایک کون گواہی دے رہا ہے؟ حدیث پاک دی اور اہل حدیث دی، جڑا خود ایک امام دے مقلد ہے۔ اور تسی جس راستے دا انتخاب کیتا ہے، حدیث پڑھن والا، حدیث پڑھان والا، حدیث پاک کو سنن والا، ایک راستہ عام راستہ نہیں ہے، بلکہ اس راستے واسطے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے دے حق دے اندر دعا کرتے، اس دعا دا اثر اسی تنہ پشتہ تک دیکھیا گیا۔ اور یہ دعا دے مستحق تسی بھی ہو، میں بھی ہاں، اور اسٹیج کے اوپر بیٹھنے والے سارے علماء کرام نے حدیث پاک کو سنن والے، حدیث پاک کو عمل کرنے والے، حدیث پاک کی اشاعت کرنے والے، اور حدیث پاک کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب دینے والے سب اس دعا میں مستحق ہیں۔ حضرات، محدثین دا گروہ جس گروہ نے بڑی مشکل دے نال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث پاک کو جمع کیتا ہے، اور صحابہ اکرام چونکہ ایک صحابہ دا گروہ ایسا سی جنہوں نے اللہ نے اصحاب صفہ دے چبوترے تو بیٹھ کے حدیث پاک کو یاد کرن دا شرف بخشیا ہے، اور ایک ایسا گروہ سی صحابہ اکرام دا جڑا کھیتی باڑی کرتا سی، اور ایک ایسا گروہ سی جڑا دکانداری کرتا سی، اور اس گروہ دے سرخیل فقیہ امت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مہاجرین دکانداریاں کرنے سن اور انصار کھیتی باڑی کرنے سن، میں بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، تسا رہ کے، تسیا رہ کے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سندا سا اور پھر وہ یاد کرتا سا، پھر اپنے سینے کے اندر وہ محفوظ کرتا سا۔ ہائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی عظمت کو قربان جاواں، تھوڑی شان اور مقام اور مرتبے کو قربان جاواں۔ اللہ نے جڑا اعزاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی خدمت نہ دیتا ہے، ادا ثانی ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح محدثین کی بھی ایک کثیر تعداد ہے۔ ایک محدث ابو علی بلخی رحمہ اللہ تعالی 40 روٹیاں لیاں اور علم حدیث واسطے سفر کیتا، طلبہ اعظام بڑی معذرت نال یہ 40 روٹیاں لیاں، روٹی خشک ہو گئی، خشک ہونے تو بعد پانی کے اندر روٹی نو بھگویا اور روٹی کھانی شروع کی تھی۔ جتنی کو طلب ہے اتنی کو روٹی کھا دی، 40 روٹیاں ختم ہو گئی۔ اور عظیم محدث ابو علی بلخی رحمہ اللہ کسی کو سوال بھی نہیں کرتا، بڑی معذرت ساڑھے مدارس کا طالب علم اگر ایک مدرسے دے وچوں تھوڑی جی روٹی دا نظام خراب ہو جائے یا روٹی ہلکی ملنی شروع ہو جائے، احتجاج اساتذہ دے خلاف، ممتحنین دے خلاف، اور ایسے جملے کسے جاتے ہیں جنہ جملیاں دے نال اللہ آسمان تے راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دی ناراضگی دا سبب بنتے ہیں الفاظ۔